اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے نبی کریم الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے ہم سورۃ الدخان کا اختتام کیا ہے اور سورۃ الجاثیہ قرآن مجید کا 45واں سورہ پاک ہے. ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. ذہن میں رکھیے کہ جاثیہ کا مطلب جو ہے وہ گھٹنوں کے بل گرنا ہے اور طوفان کا مطلب دھواں ہے. انسان کو مستقبل دھوئیں میں یہ رہتا ہے. عمل کرنے والا چاہے غلط کر رہا ہے یا درست کر رہا ہے اسے دھواں ہی دھواں نظر آتا ہے. یعنی دھوئیں سے مراد اس کے عمل کا نتیجہ پوشیدہ رہتا ہے. جس طرح بیج بونے والا کسان جو ہے بیج جب بوتا ہے تو بیج بونے کے بعد اب اس کے فیوچر کا اسے کوئی پتہ نہیں, اسے کوئی اندازہ نہیں, مگر وہ جانتا ہے اور ایمان بالغیب رکھتا ہے. لیکن یہ ہے کہ کافر کسان ہو یا مومن کسان ہو ایمان بالغیب لاتے ہیں دونوں. مسلمان میں یہ فرق ہے کہ مسلمان کا ایمان اور طرح کا ہوتا ہے مگر ایمان بالغیب وہ بھی لاتا ہے. کیونکہ اگر ایمان بالغیب اس کا نہ ہوتا تو وہ کسان کبھی بھی بیج نہ بوتا اور کافر بھی کبھی محنت نہ کرتا. ایمان بالغیب اس کا بھی ہے, اسے پتہ ہے کہ مہینے بعد تنخواہ ملنی ہے. ایمان بالغیب بھی ہے, پہلے دن کام اتنی محنت سے کیوں کرتا ہے انسان, اسے پتہ ہے کہ مہینے کے بعد تنخواہ ملنی ہے. یہ ایمان بالغیب کی علامات ہیں جو دنیا میں بالکل ظاہر ہیں. انسان کتنا عرصہ کماتا ہے, محنت کرتا ہے اور سوچتا ہے مکان بنانا ہے, ایمان بالغیب ہے. بنا بنایا مکان تو نہیں ہے مگر اس کا فیوچر ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں ایمان بالغیب کی صورت میں انسان زندگی میں بہت سے اعمال ایمان بالغیب کی حالت میں کرتا ہے, لیکن بہت سی باتیں جنہیں پیغمبر فرماتے ہیں انسان ان پہ ایمان نہیں لا سکتا. ان کے لیے بہت مشکل ہے, اس لیے کہ اسے اندر کی دنیا کی قربانی دینا پڑتی ہے. انسان بہت سی باتوں کی قربانی دیتا ہے مگر انسان اپنے اصولوں کی روشنی میں بہت سی قربانیاں دیتا ہے, مگر خدا کے اصولوں کی روشنی میں قربانی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. اپنے اصول جو اس نے بنائے ہیں اس کے لیے بہت سیکریفائس کرتا ہے, بہت سی قربانیاں دیتا ہے, مگر اللہ اور اس کے رسول کی فرامین کی روشنی میں اور ایقان اور یقین دلانے کے باوجود بھی انسان اس بات کے لیے تیار ہوتا نہیں ہے. لیکن فیوچر انسان کا دھوئیں میں رہتا ہے. قرآن مجید بتاتا ہے کہ جاثیہ کافر بھی گرتا ہے گھٹنوں کے بل جب نتائج کو دیکھتا ہے اور مومن بھی گرتا ہے. دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کافر جب گرتا ہے مایوسی سے گرتا ہے, اپنے نتائج کو دیکھنے کے بعد بے ہوش ہوتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری بربادی کا وقت قریب آ گیا. مگر مومن جب گرتا ہے, ایمان والا جب گرتا ہے, اپنے یقین کے نتائج کو دیکھنے کے بعد تو شکرانے کے طور پہ گر جاتا ہے, خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے اور پھر زبان سے کہتا ہے اے رب کریم میں اس لائق نہ تھا, میں نے محنت کی تھی, کوشش کی تھی, کاوش کی تھی, مگر میرے عمل کو صورت دینے والا اور میرے عمل کو نتیجہ دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں. پر دونوں میں یہی فرق ہو جاتا ہے, دونوں ایمان بالغیب لاتے ہیں. اس کائنات میں کوئی انسان نہیں ہے جو ایمان بالغیب نہ لاتا, کوئی بھی نہیں ہے. اس کائنات میں کوئی انسان نہیں ہے جو ایمان بالغیب نہ لاتا ہو, مگر ایمان بالغیب لانے کے طریقہ کار میں فرق ہے. کافر بھی لاتا ہے, مومن بھی لاتا ہے, مگر مومن اگر ایمان بالغیب لاتا ہے جس طرح پیغمبر کریم نے فرمایا ہے تو پھر جب وہ گرتا ہے گھٹنوں کے بل تو اپنی پیشانی زمین پہ رکھ کے کہتا ہے کہ یا اللہ تو نے مجھ پہ اتنا احسان کیا ہے کہ میری پیشانی تیری بارگاہ میں اب اٹھتی نہیں. فرق ہو جاتا ہے, گرنے کے انداز میں بھی فرق ہوتا ہے. قرآن مجید اس لیے سورہ جاثیہ میں یہی فرماتا ہے. اور حامیم سے اس سورہ پاک کا آغاز ہو رہا ہے کہ جو حامیم یعنی ہا اور میم دونوں ہیں جو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی میں بھی ہیں, حمد میں بھی ہیں, حامد میں بھی ہیں, محمود میں بھی ہیں اور رحمان میں بھی ہیں, رحیم میں بھی ہیں. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, یہ بات پیغمبر کریم آپ فرما دیجئے کہ یہ کتاب جو ہے اللہ کی جانب سے جو عزیز بھی ہے, غالب بھی ہے, حکمت والا بھی ہے. بلا شبہ آسمانوں میں اور زمین میں ضرور نشانیاں ہیں مومنوں کے. جب آپ ایمان لاتے ہیں, یقین کرتے ہیں, جب آپ اعتبار کرتے ہیں تو اعتبار کے اندر خود ایک طوفان ہے علامات کا. آپ ایک شخص پہ اعتبار کرتے ہیں, دوسرے پہ نہیں کرتے, اس اعتبار کے اندر خود طوفان ہے نشانیوں کا. اس بات کا کہ آپ کیوں اعتبار کرتے ہیں اور کیوں اعتبار نہیں کرتے. جب اعتبار نہیں کرتے تو اسباب تلاش کریں, وجوہات تلاش کریں, آپ کے اندر خود ایک طوفان برپا ہو جائے.
خدا کی علامات کا، خدا کی پہچان کا۔ آپ اعتبار کرتے ہیں تو کس سبب سے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا دل کہتا ہے، کوئی اسباب ہے، کوئی ریزن ہے، کوئی وجوہات ہے۔ جب آپ اسباب پہ غور کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایمان کا ایک طوفان آئے گا، یقین کی ایک طاقت بڑھے گی۔ قرآن مجید فرماتا ہے لآیات للمؤمنین، اس کائنات میں اعتبار لانے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم وما یبث من دابہ، تمہارے پیدا کرنے میں بھی نشانیاں ہیں۔ بھلا دیکھو تو صحیح کہ کیسے انسان ہے، انسان پانی کی بوند سے بنا ہے، کیسے بنا ہے؟ جب انسان اپنی ذات پہ غور کرتا ہے تو بہت سے حقائق اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ میں کیسے بنا، وما یبث من دابہ۔ انسان اپنی ذات پہ بھی غور کرے اور یہ بھی دیکھے کہ کائنات میں اتنی مخلوق پھیل کیسے گئی۔ لیکن آیات لقوم یوقنون، یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ اور نشانی ہے اس بات میں کہ رات اور دن مختلف کیوں ہو جاتے ہیں۔ رات کا انداز وقت وہی ہے، زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، مکان وہی ہے، زمان وہی ہے، کوئی شے نہیں بدلتی۔ پھر دن آتا ہے، رات آتی ہے، دونوں کے بیہیویئر میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ انسان بھی بدل جاتا ہے، رات کو اور انسان ہوتا ہے، دن میں اور ہوتا ہے۔ رات کو اس کا انداز اور ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہے بستر کی طرف، اور دن کو اسی بستر سے نکل کے باہر آتا ہے۔ جو چیز رات کو عزیز تھی دن کو عزیز نہیں ہے، اور اگر دن کو عزیز ہو جائے تو بندہ سست کہلاتا ہے، کاہل کہلاتا ہے، نکما کہلاتا ہے۔ وہی ماں جو رات کو بلاتی ہے، کہتی ہے بستر پہ سو جاؤ، اور اگر صبح نہیں اٹھتا تو کہتے بہت نکمے آدمی۔ بے چینی سے رات کو بلاتی ہے بستر پہ، سلاتی ہے پیار سے، اور صبح پھر اسی طرح پیار سے جگانے کی کوشش کرتی، نہیں جاگتا تو تھپڑ بھی لگاتی ہے۔ دونوں رات کو بیہیویئر اور دن میں بیہیویئر اور ہو جاتا ہے۔ زمان بھی ایک ہے، مکان بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مگر کیوں بدلتا ہے؟ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ رات اور دن کے اختلاف میں بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ اور جو کچھ اللہ نے آسمان سے رزق نازل کیا ہے جس کا تسلسل ٹوٹتا ہی نہیں ہے، آپ صبح بھی کھاتے ہیں، شام بھی کھاتے ہیں، رات بھی کھاتے ہیں، مسلسل کھاتے ہیں، مگر زمین سے رزق ٹوٹتا ہے۔ کبھی زمین نے نہیں کہا کہ میں نے نہیں اگانا، لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے زمین کی۔ بھئی موسم کہے آگے کہ میں آ گیا ہوں پر فصل نہیں آئے گی اس دفعہ لوڈ شیڈنگ کا موسم چل رہا ہے۔ اس طرح بھی نہیں ہے، کیونکہ زمین میں جب آپ بوتے ہیں زمین اگا کے دیتی ہے آپ کو۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس طرح کا تسلسل کیوں ہے کائنات میں؟ کوئی تو ہے جو زمین سے کہتا ہے کہ رکنا نہیں ہے، دیتے رہنا۔ کوئی تو ہے جو اسے کہتا ہے نہیں رکنا نہیں ہے، تم نے تھمنا نہیں ہے، دیتے رہنا ہے۔ جو مملوک میں اتنی طاقت ہے، زمین جو صرف دیتی رہتی ہے، تو اس کے مالک میں کتنی طاقت ہے؟ کیوں نہیں غور کرتے اس حقیقت پہ کہ زمین رکتی نہیں ہے؟ وہی زمین صدیوں سے دے رہی ہے انسان کو رزق، خربوں سالوں سے دے رہی ہے انسان کو رزق، اور رکتی نہیں ہے، تھمتی نہیں ہے۔ کبھی نہیں کہتی کہ اس دفعہ میں فصل نہیں لاؤں گی، یا اس دفعہ میری زندگی سے پھل نکل گیا ہے، نہیں کہتی وہ۔ اگر وہ اتنی طاقتور ہے تو اس کا مالک کتنا طاقتور ہے؟ کیوں نہیں انسان اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرتا؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کس نہیں سمجھتا، کس طرح نہیں سمجھتا کہ اللہ نے زمین کو موت کے بعد زندہ کیا ہے؟ کیوں نہیں اس حقیقت کو جانتے کہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ وہ تمہارے سانس کی خاطر چلتی ہیں، تمہاری زندگی کی خاطر چلتی ہیں۔ آیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، اور وہ آیات ہیں۔ اے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم انہیں تلاوت کرتے ہیں آپ کی ذات پہ پوری سچائی کے ساتھ۔ رب کریم فرماتے ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں۔ پیغمبر کریم پہ اگر خدا تلاوت کرے تو یقین کی کیفیت کیا ہوگی؟ ان صحابہ کے یقین کی کیفیت کیا ہوگی کہ جن کے درمیان خدا کے درمیان اور ان کے درمیان واسطہ ہے مصطفیٰ کا؟ کہ خود مصطفیٰ کریم کی کیفیت کیا ہوگی اور خود صحابہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ قرآن مجید آگے فرماتا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کس بات کی انتظار میں ہے، کس بات کی انتظار میں ہے کہ وہ ایمان لائیں؟ کس پہ ایمان لائیں گے؟ اگر اس بات پہ ایمان نہیں لاتے جو پیغمبر کریم نے فرمایا ہے، اگر اس پہ یقین نہیں ہے تو اس کے بعد ایمان کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس بات کی فکر میں تو ہے کہ کہیں زمین رزق دینا بند نہ کر دے۔ اسے خطرہ ہے کہ زمین جتنا رزق دے رہی ہے اس سے انسان اگر بڑھتا جائے گا تو زمین کے ذخائر کم ہوتے جائیں گے،
انسان کو یہ تو فکر ہے کہ انسان کی آبادی بڑھے گی تو زمین پہ بوجھ بڑھے گا، لیکن انسان کو اس بات کی فکر سے زیادہ جس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے منصفانہ تقسیم، رزق کی، دولت کی منصفانہ تقسیم کی فکر کی ضرورت ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ جو ہے اگر ہزاروں ٹن گندم جو ہے اگر سمندر میں پھینک دیتا ہے تو فی الواقع گندم کی زمین سے نکالنے کی فکر نہیں ہے، فکر یہ ہونی چاہیے کہ بھئی جو رزق ضائع ہوتا ہے اور غیر منصفانہ تقسیم کی بنا پہ اسے برباد کر دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے اور سمندر گرد کر دیا جاتا ہے، اس کی منصفانہ تقسیم کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو غیر متوازن زندگی ہے انسان کی کہ کوئی امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور کوئی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی اور فقیر شہر جو ہے فاقوں سے مر گیا، یعنی امیر اتنا امیر ہو گیا کہ اسے خودکشی کے لیے بھی ہیرا اس کے سامنے موجود تھا، اس نے ہیرے سے خودکشی سے کی ہے، گلے کو کاٹا ہے تو ہیرے سے کاٹا ہے، یعنی اس نے اپنا سٹینڈرڈ موت کا بھی برقرار رکھا ہے، اور فقیر شہر جو ہے وہ فاقوں سے مر گیا۔ یعنی یہ جو ترتیب ہے اور یہ جو تقسیم ہے، دراصل انسان کو اس منصفانہ تقسیم پہ توجہ دینی چاہیے، اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ زمین سے ذخائر ختم ہو جائیں گے، یہ زمین اللہ کی تیار کرتا ہے اور اللہ کی ملکیت ہے، اس کے بارے میں خدا کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، وہ خود کرے گا، اپنی ملکیت کے حوالے سے فکر کرے گا، لیکن انسان کو فکر کی ضرورت ہے تو وہ انصاف کی ضرورت ہے، عدل کی ضرورت ہے، ایسے معاشرے کی ضرورت ہے کہ جس میں انسان پہ ظلم نہ کرے، زیادتی نہ کرے اور انصاف سے چلے۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، بربادی اس ہر فرد کے لیے ہے جو افاک ہے، جھوٹا ہے، گناہگار ہے، ظالم ہے، یسمع آیات اللہ، سنتا ہے اللہ کی آیات کو جو اس پہ تلاوت کی جاتی ہے، ثم یصر مستکبرا، اور پھر تکبر کرتے ہوئے اصرار کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو ٹھکرا کے بھی چلا جاؤں گا تو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے، کَأَلَّمْ يَسْمَعْهَا، اس طرح ٹھوکر مار کے گزر جاتا ہے کہ جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس شخص کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ایسے عذاب کی جو دردناک ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، جب بھی ہماری آیات میں سے کسی بات کو وہ جانتا ہے، کسی شے کو بھی جانتا ہے تو اسے مذاق بنا لیتا ہے، ہدف تنقید بناتا ہے، مذاق بناتا ہے، اسے گھٹیا سمجھتا ہے، غیر سنجیدہ ہو جاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ذلیل کر دینے والا ہے، ایک تو عذاب ذلیل کر دینے والا ہے اور توہین کی ایک اور سزا جہنم بھی ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا، اور بے نیاز نہیں کر سکے گا اسے جو اس نے کمایا ہے۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی وہ دوست کام آئیں گے جو اللہ کے سوا اس نے بنائے ہیں، اور ان کے لیے عذاب ہے بہت بڑا، ھذا ہوگا، یہ ہے ہدایت۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے رب کی آیات کے ساتھ، ان کے لیے عذاب ہے ایسا جو ذلیل کر دینے والا ہے، ذلت بھرا عذاب ہے اور تکلیف دہ بہت ہے۔ انسان اگر غور کرے اس حقیقت پہ تو بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کا کوئی علاج نہیں، اس دنیا میں بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے، انسان لاکھوں روپیہ خرچ کر لے تو انسان علاج نہیں کر سکتا، انسان زندگی کی کچھ سانسیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر قدر نہ کی جائے اور وہ ضائع ہو جائیں تو ان سانسوں کا مول بھی کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان کے کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں، اگر جذبات وہ ضائع ہو جائیں تو ان کا مول بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کچھ احساسات ہوتے ہیں، کچھ خیالات ہوتے ہیں اور کچھ محنتیں ہوتی ہیں جو ضائع ہو جائیں تو ان کا بھی کوئی مول نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح انسان کا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، اعتبار بھی ہے۔ خدا اور رسول پہ اعتبار اس دنیا میں بہت طاقت کی چیز ہے، قوت کی چیز ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی کام آئے گا، لیکن اگر اعتبار اور یقین اس دنیا میں نہیں ہے تو موت کے بعد اس دنیا سے زیادہ، لاکھوں گنا زیادہ پاورفل اعتبار بھی کسی کام نہیں۔ اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین
محترم مکرم حاضرین سامعین، سورۃ الجاثیہ قرآن مجید کا 45واں سورہ ہے، 25واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ عنایت سے آج ہم 23ویں تراویح کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کی کامل ذات کے صدقے میں ہمیں رمضان مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الجاثیہ کا دوسرا رکوع ہم آغاز کرتے ہیں۔ کائنات کے حوالے سے اسلام کا فلسفہ یا اسلام کی سوچ و اسلام کا نظریہ بالکل واضح اور دو ٹوک ہے کہ اللہ نے یہ کائنات انسان کے استفادہ کے لیے بنائی ہے، یعنی ہم اس کو انگلش میں یوٹیلائزیشن کہہ سکتے ہیں، یوٹیلائز کرنا، نہ یوز کرنا نہ مس یوز کرنا۔ یوٹیلائز کرنا یعنی اس سے استفادہ کرنا، استفادہ فائدہ اٹھانا۔ اور قرآن مجید میں جہاں سخرہ کا لفظ آیا ہے یعنی تسخیر کا لفظ آیا ہے، تسخیر کا معنی یوٹیلائزیشن ہے یعنی استفادہ کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں تسخیر کا کچھ اور معنی ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں آ جاتا ہے، اس طرح کی تسخیر اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے۔ کبھی وہ کہے کہ کسی انسان کو غلام بنانا ہے، اپنے تابع فرمان بنانا ہے، فی الواقع کسی انسان کو اس بات کی طاقت نہیں ہے اور نہ ہی اختیار ہے کہ وہ کسی انسان کو اپنا غلام بنائے، اس لیے کہ انسان صرف خدا کا بندہ ہے۔ انسان جب یہ چاہتا ہے کہ وہ میرا بندہ بن جائے تو گویا انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا بن جائے، اور خدا بننے کی صورت میں اللہ کا فرمان ہے، پیغمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص تکبر کرتا ہے تو وہ گویا اللہ کی عزت کی چادر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے رسوا کر کے مارتا ہوں، اور کائنات اس کی رسوائی، بے عزتی اور ذلت و خواری کو دیکھتی ہے اور عبرت پکڑتی ہے۔ تو قرآن مجید دراصل جہاں پہ تسخیر کا معنی کرتا ہے وہاں مراد ہے استفادہ کرنا، کسی چیز کا مالک ہونا، گرفت کرنا اور اس پہ کلیتاً اختیارات حاصل کرنا، یہ تسخیر کے مفاہیم میں نہیں ہے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ غلط ہے، اس کا غلط نظریہ ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے اللہ الذی سخر لکم البحر، پروردگار ہے اس نے استفادے کے لائق بنایا ہے تمہارے لیے سمندر، تاکہ وہ چلتی رہیں اس میں کشتیاں اللہ کے حکم سے، اور تاکہ تم رزق تلاش کرو اللہ کے فضل کو، اور اللہ کے فضل کو اور اس کے رزق کو تلاش کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ استفادے کے لائق بنایا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا من، تمام کا تمام، لیکن ہے تمام کا تمام اسی ذات کی طرف سے، یعنی آپ نے استفادہ کرنا ہے، اور یہ اس عقیدے کے ساتھ کہ مالک وہی ہے اور دینے والا وہی ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں بڑی ہیں سوچنے والوں کے لیے، جو سوچتے ہیں لوگ ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ وہ اگر سمجھ جائیں اس حقیقت کو تو بہت سی باتوں سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اگر انسان یہ سمجھے کہ لباس میرا نہیں، میرے استفادہ کے لیے ہے، انسان یہ سمجھے کہ یہ کھانا میرا نہیں، استفادہ کے لیے ہے، یعنی میں اسے اتنا ہی استعمال کر سکتا ہوں جتنا میں کھا سکتا ہوں، ٹھونسنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، نہ جیبوں میں اور نہ پیٹ میں، یعنی ٹھونسنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اتنا ہی کھایا جائے جتنا اس کی ضرورت ہے۔ یہ ہے استفادہ، زندگی میں اتنا ہی کسی چیز کو استعمال کیا جائے جتنا آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ باقی سٹاک ایکسچینج بنانا تو علیحدہ بات ہے کہ آپ بینک بھر لیتے ہیں، تو بینک بھرنے کے بعد استفادہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرماتا ہے کہ دولت کا استعمال اس طرح کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ دولت کو اس طرح استعمال کرو، اس طرح اس سے استفادہ کرو کہ یہ سمٹ کے چند ہاتھوں میں نہ رہ جائے بلکہ سرکل کرتی رہے۔ جب انسان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے استفادے کے لیے ہے میری، تو استفادہ جتنا وہ کر سکتا ہے باقی آگے دے دیتا ہے۔ اگر نظریہ یہ ہے کہ یہ میری ہے
استفادہ ختم ہو گیا، پھر سٹاک لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ یہ کائنات ساری کی ساری آپ کی ہے مگر استفادے کی، مگر مالک آپ نہیں۔ مالک وہی ہے جو اس کائنات کا اصل ہے، کہ ہمارے جانے کے بعد بھی وہی مالک رہے گا۔ یہ بڑی عجیب انسان کے ذہن میں خناس ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں مالک ہوں، حالانکہ ملکیت پڑی رہ جاتی ہے اور مالک جناب چارپائی پہ پڑے ہوتے ہیں، ملکیت نیچے، پھر ملکیت کے نیچے آ جاتے ہیں، کبھی کبھی اپنی ہی ملکیت کے نیچے آ جاتے ہیں۔ وہ زمین جس کے وہ مالک ہوتے ہیں اسی ملکیت کے نیچے آ جاتے ہیں اور تھوڑی سی ملکیت کے نیچے آتے ہیں۔ وہ جو ہزاروں نہیں کروڑوں کا مالک ہوتا ہے، 2 گز کفن بڑی مشکل سے اسے ملتا ہے، وہ بھی اگر مل جائے تو، وہ بھی اگر نصیب ہو جائے تو قرآن مجید فرماتا ہے جب آپ استفادے کے نظریات کے ساتھ چلتے ہیں تو پھر کفن پہ وہی نظریہ آتا ہے کہ استفادہ کا اتنا تھا، ضرورت ہی اتنی تھی کفن کی، لہذا ضرورت زیادہ نہیں تھی، اور جتنی زمین کی ضرورت تھی اسے مل گئی، کیونکہ زندگی بھر اس نے استفادے کا نظریہ رکھا ہے۔ استفادہ ہی اصل قوت ہے۔ قل للذین آمنوا، فرما دیجیے پیارے حبیب سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے فرما دیجیے جو ایمان لائے ہیں اور درگزر کرتے ہیں ان لوگوں سے جو نہیں یقین رکھتے یا امید رکھتے اللہ کے ایام کی، یعنی اللہ کے دنوں کی، اللہ کے ملنے کی، اللہ کی قیامت کی، یقین نہیں رکھتے، امید نہیں رکھتے، تاکہ جزا دیں اس قوم کو جو وہ کرتی رہی۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے نیکی اور خیر کا عمل کیا تو اس کی ذات کے لیے ہے، اور جس نے برائی کی تو اس کی ذات پر اس کا بوجھ ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، نیک ہوں یا بد ہوں دونوں نے پلٹ کے اللہ کی جانب جانا۔